دل میں محبت نہیں اور لوہار کی اس پھونکنے کی طرح ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر مردہ ہے۔ یقین کیجئے دوستو، محبت کی آمیزش اگر کنکر پتھر میں کر دی جائے تو تاج محل کا معجزہ نمودار ہو جائے۔ آئیے اب میں مشاعرے کی نظامت پوری طریقے سے جناب نذر بجنوری صاحب کے سپرد کر رہا ہوں، اور آپ حضرات تالیوں سے ان کا استقبال کیجئے تاکہ مشاعرہ یہاں سے باقاعدہ شروع کیا جا سکے۔ محترم نذر بجنوری صاحب، آج کی یہ حسین شام مشاعرے ایسے بھی ہوں گے، یہ اندازہ بالکل نہیں تھا۔ کسی شاعر نے کہا تھا، نہ قصر میر سے باہر ہو اے عروس غزل، جدید لہجہ تجھے بے لباس کر دے گا۔ یہ بات ان قلمکاروں کے لیے کہی گئی تھی، لیکن آج کا جو منظر ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج کا یہ مشاعرہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ریگستان سے میں پانی تلاش کر رہا ہوں۔ آپ تمام کی حاضری اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ ادب نواز ہیں، اردو نواز ہیں، ہندوستان کی تہذیب سے محبت کرتے ہیں، ہندوستانی کلچر سے محبت کرتے ہیں۔ ڈائس پر یہ تمام شعراء اکرام جو جلوہ افروز ہیں اور ایک عظیم شخصیت جس نے مشاعروں کے لیے، اردو کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کر دی، نذر کر دی، میرے روبرو ہیں عالی مرتبت سمیر فیضی صاحب۔ میں چاہتا ہوں ان کے لیے پرزور تالیوں سے ہم استقبال کریں۔ ان کا ایک شعر مجھے یاد ہے کہ بہت خاموش رہنا چاہتا ہوں مگر کچھ ہے جو کہنا چاہتا ہوں۔ کس قدر کرب ہے اس شعر میں، کس قدر بے چینی ہے جب انسان اندر اندر گھٹتا ہے اور اس کی کوئی بات سن نہیں پاتا یا سمجھ نہیں پاتا، تو یقیناً اس طرح کے شعر ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ایسے سینکڑوں شاعر ہیں، کئی درجن شاعرہ ہوں گی کہ جنہیں سمیر فیضی صاحب نے روشناس کرایا ہے، اور آج وہ شعراء و شاعرات نہ کہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے نام کے لیے، اپنی آواز کے لیے، اپنے کلام کے لیے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہندوستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی یہی کمزوری ہے کہ ہم چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے اجداد، ہمارے اسلاف ہمیں دے کر جاتے ہیں۔ میں اس محفل میں، اس مشاعرے میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، اور بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرائے کرام ڈائس پہ تشریف لے آئیں، آپ پرزور تالیوں سے ان کا استقبال کریں۔ سمیر فیضی صاحب اور ہنگامہ اعظمی صاحب۔ دوستو، اس مشاعرے میں شعراء اکرام بھی اور سامعین میں بھی تمام لوگ ایسے ہوں گے جس صابو صدیق کے مشاعرے، رنگ بھون کے مشاعرے آپ نے سنے ہوں گے۔ ان سب مشاعروں کے کنوینر، اس کا کردار سمیر فیضی ہوا کرتے تھے، لیکن ایک وقت تھا، ایک عمر تھی، انہوں نے جتنی محنت کی ہے اردو کے لیے، اردو پر ایک احسان ہے ان کا، اور ہم شعراء ان کا احترام کرتے ہیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ دوستو، شعراء کرام نے دنیا کے ہر شعبے میں، ہر فن میں، ہر کردار میں شاعری کی ہے، چاہے گلاب رخسار کی باتیں ہوں، گھر کی باتیں ہوں۔ کسی شاعر نے کہا کہ چہرے پہ جھریوں کی پہلی بدل گئی، آئی بہو جو گھر میں حویلی بدل گئی، رکھتا ہے اب بھی روز کمائی وہ ہاتھ پر، یہ اور بات ہے کہ ہتھیلی بدل گئی۔ ہر کردار کو، اور جب اپنے بچوں کی معصومیت پر نظر جاتی ہے تو کچھ یوں بھی کہا گیا، آج کے اس ماحول میں اس کردار سے مجھے یاد آیا کہ میں اپنے بچوں کی ضد بھی نہ کر سکا پوری، تمام عمر کھلونوں کے بھاؤ کرتا رہا۔ یا پھر یہ شعر کہ گھر جا کے بہت روئے ماں باپ اکیلے میں،
بچوں کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں۔ دوستو، شاعری بہت عظیم مرتبہ ہے، شاعری خدا کی زبان ہے، شاعری خدا کی دین ہے، خدا کی عنایت ہے۔ کسی نے کہا کہ شاعری ہے سرمایہ صرف خاص لوگوں کا، پاس کی ہر ایک ٹہنی بانسری نہیں ہوتی۔ زندگی کے تمام تلخ تجربات منور اعظمی یہاں پر جلوہ افروز ہیں۔ ان کا ایک شعر شاید انہیں بھی یاد نہیں رہا ہوگا، لیکن مجھے یاد ہے، میرے درینہ دوست ہیں، سانپ یہ سوچ کے جنگل کی طرف لوٹ گئے، اب تو انسان کو انسان ڈسا کرتے ہیں۔ یا پھر کسی کا وہ شعر کہ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں ہوگا، انسان عداوت میں جو زہر اگلتا